السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، میں تھوڑی سی گزارش مسلمان بھائیوں سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن کی صورت ہوئی ہے اور مسجدوں میں بھی جانا بند ہوا ہے، اجتماعیت کو روکا گیا ہے اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی نمازیں اپنے ہی گھروں میں پڑھیں اور لاک ڈاؤن کا استعمال صحیح طریقے سے کریں اور ان کا ساتھ دیں، حکومت کا ساتھ دیں۔ چاہیے تو ہمیں یہ کہ ہم تمام مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جاتے اور ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا، ہماری عبادتیں محض اللہ کے لیے ہوتی، ہمارے گھروں میں رونقیں ہوتی، ہمارے گھروں میں ذکر و تلاوت ہوتے، ہمارے گھروں میں اور ہمارے دلوں میں اللہ بستا، ہمارے دلوں سے غیر اللہ کی جو صورتیں ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہیں، غیر اللہ کی طرف جو ہمارا ایمان جا رہا ہے، جو ہمارا یقین جا رہا ہے، وہ ہمارا اللہ کی طرف چلا جاتا، ہم اللہ سے زیادہ لو لگاتے، کیونکہ علماء نے کہا ہے کہ آپ استغفار زیادہ کریے، استغفار کی کثرت رکھیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین چیز اگر دل کو سکون دینے والی ہے، اور یہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ وہ ہے اللہ کا ذکر، اس سے بہتر کوئی چیز سکون دینے والی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی تھی، اپنے گناہوں پہ رونا تھا ندامت کے ساتھ اللہ کے واسطے اور اللہ کے لیے۔ ہماری دعائیں اللہ کے لیے ہوتیں، اللہ کی رضا کے لیے ہماری دعائیں ایسی ہوتیں کہ اللہ سے ہم مانگتے اللہ ہماری معافی، اللہ ہمیں معاف فرما، ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، لیکن سارا معاملہ ہی الٹا ہے۔ یہ کرونا وائرس کوئی کھیل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ملک میں وبا پھیل جائے یا جس علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں سے بھاگا نہ جائے اور وہاں جایا نہ جائے۔ جب ہمیں تمام علماء کی طرف سے بھی آگے اپنے گھروں میں رہیں، حکومت کی طرف سے بھی یہ بیماری اجتماعیت سے پھیلتی ہے اور آپ گھروں ہی کے اندر رہ کر کے عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، تو زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ ویڈیو بنانے میں ہیں، مذاق بنانے میں ہیں، کرونا وائرس کی طرف سے کرونا وائرس کا مذاق بنا رہے ہیں، بیماری کا مذاق بنا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع ہے ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ سے رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ سے ہم معافی مانگتے، اللہ کے لیے ہم نمازیں پڑھتے، ذکر کرتے، تلاوت کرتے، ہم لوگوں میں بیٹھتے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو جہاں اجتماعیت کی شکل ہو جائے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے تلاوت کرتے اور اللہ سے رجوع ہوتے۔ میرے بھائی، جب تک ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر سے کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانیاں ٹلنے والی نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے اپنے گناہوں پر روئیں، استغفار کریں، توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین جتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے، کوئی بھی ماں اپنے بیٹے سے، اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جو بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی، کہ دنیا کے اندر جو چیز ہم بوئیں گے وہ ہم کاٹیں گے کہاں؟ آخرت میں جا کے۔ جس طریقے سے ہم نے عمل کیا ہوگا دنیا میں رہ کر کے، اگر ہم نے عمل کیا ہوگا اللہ کو راضی کرنے والا، تو قیامت کے دن بڑی عزت کے ساتھ ہمیں بلایا جائے گا۔ اور اگر اللہ کو راضی کرنے والا نہیں کیا ہوگا، جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے عمل نہیں ہیں، پورے محلے میں نماز کا وقت ہوتا ہے، وہی لوگ جو نمازیں پڑھتے تھے مسجدوں میں، جو جاتے تھے اکثر مسجدوں میں نمازیں پڑھتے تھے، وہی لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے بھی بہت سے لوگ اب تراویح تو پڑھ ہی نہیں رہے۔ جو لوگ
تراویح پڑھتے تھے مسجدوں میں، نمازیں پڑھتے تھے، ان میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہو گئے ہیں کچھ لوگ جو نہ گھروں پہ نماز پڑھتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ تلاوت کرتے ہیں، بس یا تو سونا ہو گیا یا محلے کا چکر لگانا ہو گیا۔ میرے بھائی ہمارے پاس وقت ہے، اللہ نے ابھی ہمیں سانسیں دی ہوئی ہیں، نہ جانے کب ہماری موت کا بلاوا آ جائے اور ہمیں لے کر کے چلا جائے، پھر ہمیں موقع بھی نہیں ملے گا، ہم کس سے کیا کہیں گے، کس سے روئیں گے اپنا دکھڑا، اس وقت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر اگر جانا ہے تو اپنے عمل کے ساتھ، ورنہ قبر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے بھیجتی ہے جس طریقے سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اسی طریقے سے ایک دوسرے میں دونوں پسلیاں گھس جائیں گی، ایسے بھیچے گی قبر۔ بڑے بڑے عذاب اور حدیثوں میں بتائے گئے کہ نماز کے چھوڑنے پر، تو میرے بھائیوں یہ وقت تو ہمارے گھروں کو بہترین ذکر سے آباد کرنے کا تھا، یہ وقت تو تلاوت کے ذریعے سے اپنے گھر کو آباد کرنے کا تھا، برکتیں حاصل کرنے کا تھا، برکتیں اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ لینے کا تھا۔ ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ پھر بھائی اللہ سے دور نہیں ہونا، ہمیں اللہ کے ذکر میں اور زیادتی کرنی ہے، درود شریف میں اور زیادتی کرنی ہے، تلاوت میں اور زیادتی کرنی ہے۔ جب ہم تلاوت میں، درود شریف میں اور اللہ کے ذکر میں زیادتی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے گھروں میں برکت کرے گا، اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں نورانیت پیدا کرے گا، ہمارے بچوں میں نورانیت پیدا کرے گا۔ میرے بھائی اگر کوئی گھر میں ایک آدمی نماز پڑھنے والا، اگر وہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے گھر کے اندر مصلی بچھا کر کے، تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے اس کی برکت سے باقی کے گھر والوں کو بھی نماز کی توفیق دے دے۔ تو میرے بھائی جب ہم نیک کام کریں گے اللہ رب العالمین اس کا اثر ضرور دے گا۔ جس طریقے سے برے کام کرنے کا اثر بہت جلدی ہو جاتا ہے، نیک کام کرنے کا بھی اثر ایسے ہی ہو جاتا ہے، انشاءاللہ ضرور اس کا اثر ہوگا۔ اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم روئیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارا بھلا ہوگا، آخرت میں بھی ہمارا بھلا ہوگا اور دنیا میں بھی ہمارا بھلا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے، جس حال میں بھی دے، لیکن ایمان کے ساتھ موت دے، ایمان کی موت اللہ سے مانگو، استغفار اللہ سے کرتے رہو، کثرت سے استغفار پڑھتے رہو، ہماری بیماریاں بھی دور رہیں گی، ہمارے گھروں کے اندر برکتیں ہوں گی، ہمارے دل نورانی ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے ذریعے سے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی بنائی ہوئی تھوڑی ہے، یہ خاص آدمی کو جائے گی، جب بیماری پکڑتی ہے تو وہ نہیں دیکھتی ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر تمہیں سانپ نظر آ جائے تو نماز توڑ کر کے سانپ کو مارو۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ارے جو ہوگا اللہ کرے گا، جو کرے گا اللہ کرے گا۔ میرے بھائی اللہ تو کرے گا، تو دنیا کو کیوں بنایا اللہ نے؟ دار الاسباب کہا کہ نہیں کہا دنیا نے؟ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کو استعمال کرنا ہے، اسباب کو استعمال کر کے اور یوز کر کے انہیں استعمال پوری طریقے سے کرنا ہے، لیکن اسباب پہ یقین نہیں کرنا۔ اسباب کو استعمال ضرور کرنا ہے مگر یقین نہیں کرنا۔ ہم یقین کر لیں گے تو پھر اللہ میں سے یقین ہٹ جائے گا۔ یقین ہے کہ ہم اللہ پر یہ یقین رکھیں کہ میری طرف سے کوشش پوری ہے کہ میں کسی بھی طریقے سے، کوئی بیماری ہے کہ میں اس کا علاج کروں گا، ہم کہیں ہماری بیماری ہے اللہ شفا دے گا۔ میرے بھائی اللہ تو شفا دینے والا ہے، تم کسی بھی طریقے سے اگر ڈائریکٹلی تمہیں اللہ شفا دیتا یا ڈائریکٹلی تمہیں اللہ تمہاری مدد کے لیے آ جاتا تو ایمان کیا چیز رہ جاتی؟ ایمان کہتے ہیں غیب کی باتوں پہ یقین کرنا، اللہ کی ذات پہ یقین کرنا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا۔ اور وہ کیسے؟ ذریعوں کے حساب سے، اسباب کے ذریعے سے۔ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ بیمار ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سی جگہ خود اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے ڈرتے رہو، ایمان لاؤ اللہ پر جیسا کہ اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ ایمان لے آئے تو اب ہم گھر میں بیٹھ کے ہمارے پاس کھانا آ جائے گا اور ہمارے پیٹ میں بھی چلا جائے گا، ہم کوئی اس میں نہ محنت کریں گے نہ کوشش کریں گے،
میرے بھائی کھانا کھانا ہے، ہمیں پوری طریقے سے اس میں کھانا کھانے کے لیے ہمیں جو اسباب ہیں دنیا کے اندر وہ اپنانے پڑیں گے، وہ استعمال کرنے پڑیں گے۔ اسباب استعمال کیے جائیں مگر یقین اللہ پہ کیا جائے، یقین اللہ پہ رکھا جائے کہ یہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ ان میں اپنی قدرت اور اپنے حکم سے ان کے اندر قوت نہ ڈال دے۔ دوائی کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ کوئی بیماری بڑھ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آتا۔ ہمارے اندر اللہ نے ہمیں عقل سلیم دی ہے، اگر عقل سلیم کا ہم استعمال نہیں کریں گے تو ہم بے وقوف ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے ٹرین کے آگے لیٹ جائے اور ٹرین آ رہی ہے، یہ کہے کہ جو ہوگا اللہ کرے گا، جو بھی کرے گا اللہ کرے گا۔ بھائی میرے بھائی ہمیں تو معلوم ہے ٹرین سے ہمارا حشر کیا ہوگا، ٹرین کی پٹری پہ ہم لیٹے ہوئے، ٹرین آ رہی ہے تو ہمارا حشر کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ظاہر کیا حشر ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اس کا استعمال کریں، وہ ہٹ جائیں وہاں سے۔ اسباب کو استعمال کرنا، یقین اللہ پر رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔